السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان سے پہلے 28 اہم مسائل سیکھ لیں۔ کلی کرنے کے بعد پانی منہ میں رہ جاتے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزوں کی قضا اور کفارہ اور حیض میں روزے کا حکم۔ حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، روزے۔ تو ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے رمضان جو ہے وہ آسان رہے، اور سبھی کے روزے، نماز، قرآن کی تلاوت سب اللہ آسان کرے، اور ہمیں پانچوں وقتی نمازی بنائیں، وقت پر نماز پڑھنے والا بنائیں۔ جتنے سے زیادہ ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں مسلمان بھائی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو ویڈیو بنا ہے، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ جو اہم مسائل ہیں وہ دیکھ لیں اور سیکھ لیں، کیونکہ آپ جو بھی تلاوت اور جو بھی نمازیں اور جو بھی روزے رکھیں آپ کے درست ہوں۔ اللہ آپ کے روزوں، تلاوتوں اور نمازوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو بھی رمضان میں ہم سب سے غلطی ہو جائے جانے انجانے میں، اللہ اسے معاف فرمائے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی جو باقی دنوں میں اگر ہم سب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 1، روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے۔ بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق۔ اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے، لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے۔ لہذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھائی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔ اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے۔ باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک، اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے۔ رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا۔
مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا. تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے. وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے. یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں. آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے. اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا. جو مرضی ہو جائے وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے. یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا، تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو نہیں، اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ کیا، کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا نا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے، اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا، ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5، مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضا کا بعد میں حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضا دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. مسئلہ نمبر 7، کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو
وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ہم عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے ساری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا ہے نائٹ فال کی وجہ سے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8، اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرے گا، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے. ادروائز 60 روزے رکھے گا. 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں، تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے. تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے. بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا. حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا. اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے. کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں پینلٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پینلٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا، چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے. اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 11، روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں؟ یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے. یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی. اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے. چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو ام عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی. اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی. ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں. تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے ہیں. تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ
روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، فدیہ کتنا ہے؟ وہ قرآن میں آیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا، قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وقت ذکر نہیں ہوا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے، اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ نے اللہ کے لیے کھلایا، وہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، یا روزانہ کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا، وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے۔ وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا، کسی غریب کے گھر بھجوا دیا، یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے۔ مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے۔ نمبر 1 مسافر، اور نمبر 2 مریض۔ لیکن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، 3 سال کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، یہ تو عموماً ہو جاتا ہے، پھر 1 سال کے روزے کے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اگلے 2 سال کے، یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے۔ تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے، اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہیں، 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے، تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک، تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا، اس میں پھر اس کو اجازت ہے۔ 14 نمبر مسئلہ، شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے، یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے۔ اس میں 15 نمبر مسئلہ، مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے مؤخر کرے گا، بعد کے دنوں کے لیے گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی، اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 16، مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں پٹھانوں سے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے، پٹھان لوگ
نماز کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے، نہیں چھوڑتے، روزے بھی رکھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں عموماً وہ رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ رکھ کے مزدوری کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو آپ کو ایمی پبلک میں مشہور کیا نا کہ مزدوروں نے روزے رکھے، بڑے واقعات بھی سناتے ہیں، بڑے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تھا، روزہ رکھا، او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھنا، روزہ رکھ کے مزدوری، مزدور 99.9% مزدور روزہ کوئی نہیں رکھتے، سوائے ان کے کہ جو رات کو مزدوری کرتے ہیں، نہیں روزہ رکھا جاتا۔ ان کا حال ہی ہے کہ رات کو مزدوری کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے تو انہیں راشن ڈلوا دے کہ وہ تسلی سے روزہ رکھ لیں۔ اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے غریب لوگوں کو دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پورا دن دہاڑی لگا کے یہ شخص پیرلل میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ چھوڑ دے گا، تو بھائی اس سے آپ 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں، اس شرط کے اوپر کہ بھائی اب تم نے مزدوری نہیں کرنی، گھر میں رہو، تسلی سے روزے رکھو، 1 مہینے کا خرچہ میں تمہارا اٹھا لوں گا، تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کریں، آپ کو ثواب الگ سے ہوگا اللہ کے حضور، ایک بہت بڑی نیکی کا کام، اور ایک غریب بندے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان پٹ دے دی، اس کی دعائیں بھی آپ لیں گے۔ تو مجھے تو یہ سولوشن نظر آتا ہے۔ 17 نمبر وہ ہے اسٹوڈنٹس کا روزہ۔ عموماً جن اسٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے اور پڑھتے بھی کوئی نہیں۔ اسٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے، بھائی رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے؟ پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے، تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں۔ پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے، تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے، کوئی تک نہیں بنتا۔ 19 نمبر مسئلہ، سحری کی دعا، جو اکثر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر سنتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ علماء اکرام کی خدمت ہے امت کے لیے۔ قرآن و سنت میں کہیں یہ دعا رپورٹ نہیں ہوئی، نیت کافی ہے، روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، صرف نیت ہے، اور وہ تو جنرل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت تو رات کو ہماری ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح ایگزیکٹ اسی وقت اپنے دل میں کوئی نیت کو حاضر کرنا، وہ نیت تو ہے۔ ہاں بعض اوقات ایک ڈبل ذہن میں آ جاتی ہے بات، میں رکھوں نہ رکھوں، کل میں نے سفر پہ جانا ہے، یا اس طرح کا کوئی ایشو میرے ساتھ بن سکتا ہے، تو وہ ابو داؤد میں پھر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی، اس کا روزہ درست ہے۔ یعنی وہ پھر آپ نے نیت فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے کرنی ہوگی۔ فرض روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے ختم سحری سے اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 20، افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن نبی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی علیہ السلام تک نہیں جاتی، لیکن جس دعا کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے۔ ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آپ دعائیں ضرور کریں، لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا، وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے۔ مسئلہ نمبر 21، کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرماننٹلی داخل نہیں کر رہے، بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں۔ وہ سرنج کے ذریعے، وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی، سرنج داخل کر کے اسے خون نکالا جاتا ہے، لہذا یہ بالکل درست ہے۔ اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی
ہجامہ کروایا, کپنگ کروائی ہے, اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں, لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے اور چھوڑ دیا تھا. اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں انس ابن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا گناہ ہے, انہوں نے کہا نہیں, صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے, تو اس لیے, ادروائز اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے. تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا خون نکلتا ہے, اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی, لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے, افطار کر لے اسی وقت, اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے. مسئلہ نمبر 22, کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے, ٹوتھ پیسٹ؟ وہ بخاری میں موجود ہے, تالیکن امام بخاری لے کر آئے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا. یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے, اور ظاہر ہے مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے, وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے کر لیں. ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ نمبر 23, وہ ہے روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا. اب اس میں علماء کی دو آراء ہیں. ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا, اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, افطار کے بعد کریں. اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے گی, ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی. لہٰذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا. اب رہ گیا گوشت میں ٹیکا لگوانا, تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکا اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں, اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا ہے آپ کو ٹیکا لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے, وہ تو مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں روزہ رکھ لے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں. 25 نمبر مسئلہ, روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا. جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے. تو انہیلر میں ظاہر ہے دوائی بھی اندر جا رہی ہے, حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے, صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا. تو اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے. اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ, ایک وقت کے مسکین کا کھانا ضرور دے لے, تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس چھوٹنے کی راہ موجود ہو. ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے, روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے, جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں. مسئلہ نمبر 26, کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے, جسے ہم الٹی کہتے ہیں. تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے. البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹکلی اندر چلا جاتا ہے, لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا, اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے.
مسئلہ نمبر 27، کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، سخت گرمیوں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، وہ کلی بھی کر سکتے ہیں، کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں، دیٹس آل۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں، یہ غلو ہے دین کے اندر۔ امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد ہے، اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے۔ مراد یہ کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے۔ بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں، یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی بھی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے، اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، غسل کریں، کلی کریں، جیسے ہی منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے، وہ کلی آپ باہر پھینک دی، دیٹس آل۔ باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ عام لوگوں کا کریٹیکل مسئلہ ہے، کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے، ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے۔ اس سے ایک چیز تو پتا چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے، یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا، وہ روزہ نہیں توڑے گا۔ دوسرا، اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے، کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا۔ ناک کا آپ نے فرما دیا، اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں، جو سنت طریقہ ہے۔ اس حدیث میں یہ امپلائڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں، وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کرٹیکل سمجھتا ہوں، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد، اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو 10-11 بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا، اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں فوراً جا کے 2-3 دفعہ کلی کرتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے کلی کریں، تھوک پھینک دیں، 5-7 منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے، یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا۔ یہ کریٹیکل مسئلہ تھا، اس لیے میں نے اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مسئلہ نمبر 28، کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے۔ اب رہا دوائی والا مسئلہ، اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے، وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے۔ اب دوائی والا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے، اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں۔ ہاں پانی ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے، حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں، لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے، 1-2 بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ۔